اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت ہماری آج کی ہے آیت نمبر 83 سے ہم اسٹارٹ کریں گے۔ بہت بڑی سی یہ آیت ہے اور اس میں بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں جس پر ہمیں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے اور ہمیں عمل کرنے کی اس پہ بہت زیادہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ سب اپنے سامنے رکھ لیجئے یہ آیت، اور اس میں بنی اسرائیل سے وہی اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو ایک کے بعد ایک توڑا، اور پھر وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم تھی پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مغضوب قوم ہو گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہم سورہ فاتحہ میں بھی کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، تو میں نے آپ کو سورہ فاتحہ میں بھی بتایا تھا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، کیونکہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے غضبناک ہوئے تھے، بار بار موقع دینے کے باوجود وہ غلطیاں کرتے رہتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 83، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، اب دیکھیں لیا ہم نے کا ورڈ آ رہا ہے، کیا لیا؟ میثاقا، میثاق پکا وعدہ یعنی کہ پکا پرومس۔ میثاق کا ورڈ جو ہے نا بڑا مبالغے کا صیغہ ہے اور اس کے اندر شدت پائی جاتی ہے وعدے کے معاملے میں، ٹھیک ہے؟ قرآن میں نا وعدناہم کر کے بھی ورڈز آتے ہیں کہ وعدہ لیا ہم نے ان سے، لیکن میثاق کا لفظ جو ہے نا زیادہ اسٹرانگ ہے، جیسا کہ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے میثاق ہوئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو میثاق مدینہ کے نام سے کچھ آتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، تو اس کے اندر بہت زیادہ شدت پائی جاتی ہے کہ بہت ہی پکا وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے کس سے؟ بنی اسرائیل سے۔ کس بات کا؟ لا تعبدون الا اللہ، نہیں تم عبادت کرو مگر اللہ کی، یعنی کہ ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے۔ آیت بہت لمبی ہے، اس کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، حقوق اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اپنا صرف اور صرف ایک ہی حق بتا رہے ہیں، اور اس حق کے اندر ہماری پوری زندگی کا نچوڑ ہے اور ہمارا کلمہ اسی پر بیس کرتا ہے کہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ کہنے کو تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زبان سے بھی کہنا آسان ہے اور دیکھنے میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اتنی سی تو بات ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کسی کی نہیں کرنی، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے اندر ہماری پوری زندگی شامل ہے، اور مسلمان تو ہر معاملے میں اللہ ہی سے رجوع کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کا ہر چیز اور ہر سورس یہ ہونا چاہیے کہ میں کوئی بھی کام کر رہی ہوں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہی ہوں، اور ان کاموں سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو سارا گول اور موٹو انسان کا کیا ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کی محبت چاہیے، اللہ راضی ہونا چاہیے مجھ سے، چاہے لوگ کچھ بھی کریں میں اپنے رب کو راضی کروں، اور جب ہم اللہ کو راضی کرتے رہتے ہیں تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو کہنے کو تو لا تعبدون الا اللہ، اور ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ، لیکن اس میں ہماری پوری زندگی انوالو ہے، ہر طرح سے اللہ کی عبادت اس میں شامل ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو اپنی زندگی میں ذرا سا بھی شریک نہ کریں، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ کی صفات میں بھی شریک نہ کریں، اللہ کی ذات میں بھی شریک نہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور پر ٹرسٹ نہ کریں، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کو سمجھیں۔ تو بہرحال یہ بہت ڈیٹیل ہے اور قرآن میں وقتاً فوقتاً آپ تھوڑا بہت اپنا کانسیپٹ کلیئر کرتے رہتے ہیں اور ہمارے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو ایک طرف آ گیا حقوق اللہ، اور دوسری آپ لسٹ بنا لیجئے حقوق العباد کی، اور اس کے اندر بے شمار چیزیں شامل ہیں، اور دیکھیں کیا آ رہا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، احسان کی بات ہو رہی ہے، اور نمبر 1 سب سے پہلے والدین کا لفظ یوز ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کے بعد اگر ہم پر کسی کا سب سے زیادہ حق ہے تو وہ کس کا ہے؟ والدین کا۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ ہم دنیا میں آئیں اور اللہ نے ہمیں پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذریعہ کس کو بنایا؟ ماں کو بنایا، ماں ذریعہ بنی ہمارے دنیا میں لانے کی، تو پھر ماں کا درجہ ہے اور ماں باپ کا درجہ ہے، والدین کا لفظ آ رہا ہے، لیکن والدین میں بھی ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم سے یہ بات پرووڈ ہے کہ ان دونوں میں سے بھی زیادہ درجہ ماں کا آتا ہے، کیونکہ حدیث میں کچھ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں مفہوم کہ تم حسن سلوک کے تمہاری سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، اور پھر چوتھی دفعہ جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ، یعنی کہ ہمارے حسن سلوک کی جو سب سے زیادہ حقدار ہے وہ ہماری ماں ہیں، اور باپ بھی ہیں، لیکن ماں کا درجہ بہرحال زیادہ ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ ماں
اپنی جان پر کھیل کر ایک بچے کو دنیا میں لے کر آتی ہے، اور جسمانی تکلیف، اور اسی وجہ سے اس کا درجہ اگر باپ کے مقابلے میں ممتاز ہے تو وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ وہ ایک زندگی کو جنم دینے کے لیے اپنی جان پر کھیلتی ہے اور بہت بڑی قربانی دیتی ہے۔ وذل قربا اور قرابت داروں کو، والیتامى اور مسکینوں پر، والمساکین اور مسکینوں سے احسان کرو، وقولوا للناس حسنا اور کہو لوگوں سے اچھی بات۔ اتنی لمبی اور ڈیٹیلڈ آیت ہے کہ دل نہیں چاہ رہا کہ اس کو اس طرح چھوڑ دیا جائے، تو تھوڑی بہت بات تو میں کروں گی، لیکن ابھی جسٹ میں تھوڑا بہت ترجمہ پڑھ رہی ہوں، پھر ایک ایک اسٹیپ پر ہم بات کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی نا، کس کس کے ساتھ احسان کرنا ہے والدین کے بعد۔ اور آپ قرآن کی ترتیب ضرور دیکھیں، ترتیب دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ ترتیب کے پیچھے بھی یہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم اگر مالی حیثیت رکھتے ہیں اور ہم احسان کرنا چاہتے ہیں کسی پر، تو ہم سب سے پہلے اپنے والدین پر کریں گے۔ مانا کہ والدین پر ہم صدقہ و خیرات تو نہیں کریں، لیکن خوشی سے ہم جو صدقہ نکالتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے کہ خوشی سے کوئی گفٹ لا کر دے دیا آپ نے، یا کچھ اچھا آپ نے پکایا ہے تو اپنے والدین سے شیئر کیا، یا آپ کی کوئی بھی چیز ہے ان کو گفٹ کی صورت میں آپ نے دی اپنی خوشی سے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اگر آپ سیکنڈ درجے پر سوچیں کہ ابھی والدین کو تو ہم نے خوش کر دیا، ماشاءاللہ سب کچھ دے دیا، تو اب کس کے ساتھ نیکی کریں، تو سیکنڈ درجہ آئے گا قریبی رشتہ داروں کا۔ بالکل قریبی رشتہ دار، آپ سمجھ سکتے ہیں نا قریبی رشتہ دار کون ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہمارا قریبی رشتہ دار کون ہوگا؟ ماں باپ کے بعد بہن بھائی ہوں گے، اور پھر ہم اگر شادی شدہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے والدین، ہمارا ایک نیا رشتہ بھی بنتا ہے، سسرالی رشتہ۔ تو رحم کے رشتے جس طرح ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، سسرالی رشتوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک ہمارے لیے کرنا ضروری ہے۔ خالہ کا اگر رشتہ ہے تو پھر پھوپھی کا بھی رشتہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا، نانی کا رشتہ ہے تو دادی کا بھی رشتہ اہم ہے۔ تو وذل قربا کے اندر تمام قریبی رشتہ دار آ جائیں گے، اور جو سیکنڈ جنریشن کی ہماری رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ظاہر سیکنڈری درجے میں آئیں گے، لیکن پرائمری کون ہوگا؟ جو نمبر 1 درجے کے ہمارے لوگ ہوں گے۔ والیتامى اور خدا نہ خواستہ کوئی مسکین ہے ہمارے معاشرے میں، ہمیں پتہ ہے کہ فلاں جگہ پر اللہ نہ کرے کوئی والد فوت ہو گیا اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اگر ہمیں کوئی احسان کرنا ہے تو ہم ان بچوں پر احسان کریں۔ والمساکین اور ہمارے گھر آنے والی جو میڈز ہوتی ہیں وہ مسکین کے درجے میں آتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنی ضرورت کو گزارنے کے لیے زیادہ چیزیں میسر نہیں ہوتی ہیں، وہ اپنی چھوٹی سی تنخواہ پر پورا مہینہ بڑی مشکل سے نکالتی ہیں، تو آپ اپنی خوشی سے ان کو کپڑے شیئر کریں، یا اپنی کوئی بھی چیز کھانے پینے کی یا جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ ان لوگوں کو ضرور دیں۔ تو یہ 3 لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمیں احسان کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے۔ وقولوا للناس حسنا، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا کریں؟ اچھی بات اپنے منہ سے نکالیں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ ہم بات ہی اچھی نہیں کر پاتے، ہماری زبان سے اللہ معاف کرے ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ والا جو پوائنٹ ہے وہ تو ہم سب کو ہی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں نا، ہم سم ٹائمز جو ہے نا لوگوں پر بڑی بڑی چیزیں خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت کچھ دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اتنا سب کچھ میں کرتی ہوں، اس کے باوجود کیا ہے، ان کا رویہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ تو چیک یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ رویہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے آپ اس کو بڑے بڑے گفٹ لا کر دے دیں، اچھا سا کھانا بنا کر دے دیں، سب کچھ کر دیں، لیکن آپ کا ان سے بات کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی بڑی چیزیں دینا ضروری نہیں ہوتی، آپ ایک چھوٹی سی چیز دو لیکن ایسی مسکراہٹ کے ساتھ دینے والے بنو کہ سامنے والے کو آپ کا رویہ ہی متاثر کرے گا۔ تو چیز تو بہت قیمتی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو پریزنٹ کرنا، آپ کسی کو دینے جا رہے ہیں تو آپ کے چہرے پر سلام کے ساتھ جو مسکراہٹ ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے۔ تو لوگوں کو سم ٹائمز ہمارا کام، ہماری چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اصل میں ان کو غرض اس بات سے ہوتی ہے کہ رویہ کیسا ہے، تو رویے ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں۔ لیکن چیز جو ہے نا، آنے جانے کی چیزیں، مادی چیزیں کیا ہیں، کپڑے دے دیے کسی کو وہ تو ختم ہو جائیں گے نا، وقت کے ساتھ ساتھ پرانے ہو جائیں گے، کوئی کھانا دے دیا تو وہ کھا کے ختم ہو گیا، لیکن رویہ ہمیشہ دلوں میں یاد رہ جاتا ہے۔ تو رویہ ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں حکم دے رہے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تم لوگوں کے ساتھ کیا کرو، بھلی بات اپنے منہ سے نکالا کرو۔ حسن سے نکلا یہ لفظ، حسن کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت۔ خوبصورتی سب کو پسند ہے نا، خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ ایسی چیز جو ہم سب کو اٹریکٹ کرتی ہے نا، تو ہم اپنے رویوں کے اندر خوبصورتی لائیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اب آپ دیکھیں کہ میں نے شروع میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا شروع میں ہی، اور پھر عبادت کی شکل بھی بتا دی کہ نماز کی ادائیگی کرو۔ میری عبادت کا سب سے پیک درجہ کیا ہے کہ تم زمین پر سر رکھو اور میرے آگے جھکو، تو یہ عبادت کا پیک درجہ نماز ہے، اس لیے نماز کا یہاں ذکر ہے۔ اور وَآتُوا الزَّکَاةَ کے اندر حقوق العباد کا ذکر ہے کہ بندوں کو کیا کرو، زکوٰۃ دو۔ تو یہ واپس
ایسی چیزیں جس کا ہماری ڈیلی روٹین سے بہت زیادہ تعلق ہے، لوگوں سے ہمارا روز کسی نہ کسی لیول پر کنیکشن ہوتا ہے، اور ہمیں لوگ ہر جگہ پر نظر آ رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات پتہ ہے کیا ہے لوگوں میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مفہوم آتا ہے کہ تمہارے اخلاق کا پتہ ہے کب پتہ چلے گا کہ تم کیسے اخلاق والے ہو. ایک کل ہی اتفاق سے میں طارق جمیل کا ایک لیکچر سن رہی تھی، تو وہ یہ بول رہے تھے کہ میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تیرے اخلاق کا جب پتہ چلے گا جب تو ساس بنے گی. تو میں بالکل اسی طرح کہتی ہوں کہ ساس کے علاوہ اگر اس کو الٹا کر لیا جائے تو جب ہم کسی اور کے گھر میں جاتے بہو بنتے ہیں تو ہمارے بھی اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ تو ظاہر ایک محبت کا رشتہ ہے اور ہم ایک احترام سے رہ رہے ہوتے ہیں، اور اونچ نیچ ہو جانے کے باوجود بھی برداشت کر لیتے ہیں اور منہ سے کچھ کہتے نہیں ہیں. لیکن جب یہ خونی رشتے سے یہ ہمارے سسرالی رشتے بنتے ہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑکتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹیمپر لوز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اپنی زبان سے سامنے والے کو نقصان دیتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں ہمیں روز کی روٹین وائز باہر نہیں جاتے. ہم روز باہر جاتے ہیں، روز باہر تو ہمارا جانا ہوتا ہی نہیں ہے. اگر میں اپنے آپ کو چیک کر لوں تو لگتا نہیں کہ اس ویکینڈس پہ بندہ نکلتا ہے. ویک ڈیز میں تو ہم گھر میں ہی رہتے ہیں. تو اگر ہم نکل بھی گئے، چلیں سمجھے گروسری کرنے کے لیے چلے گئے، تو ہم جب گروسری کرنے کے لیے جا رہے تو اب ہم نے کیا کرا، ایک لبادہ اوڑھ لیا ہے. انٹر ہوئے، ریسیپشن پر کوئی ہے تو اس کو مسکرا کر سلام کر لیا. پھر ہم کوئی چیز خرید رہے ہیں تو بالکل مسکرا کر ڈیلنگ کر لی، کوئی اچھے سے بات کر لی. یہ تو بہت آسان ہے، یہ سب کر لیتے ہیں. باہر تو ہر کوئی اچھا نظر آتا ہے، لیکن ہمارا اصل اخلاق کہاں نظر آتا ہے؟ گھر میں نظر آتا ہے نا. تو یہ آیت وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہا یہ جا رہا ہے کہ تمام لوگوں سے تم اچھی بات کرو. لیکن میں تمام لوگوں میں سے آپ سے یہ کہوں گی کہ ہم گھر والوں کے ساتھ کس طرح سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے گھر میں جو ہمارے بچے ہوتے ہیں وہ بیچارے ہم سے بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، تو ہمیں اگر غصہ آتا ہے تو ہم سارا غصہ وہیں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو اگر ہم نے اپنے آپ کو گھر میں کنٹرول کر لیا نا تو ہم بہت بہترین اخلاق والے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں اپنی بیوی کے حق میں سب سے اچھا ہوں. تو ایک آدمی کے لیے یہ والی بات اس طرح ظاہر سی باتیں پوری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. اور ایزا خواتین ہم یہ لیں گے کہ ہم اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. اور ہم اپنے آپ کو چیک کریں ہمارا رویہ ہے کہ اپنے رومز میں ہم کیسے ہیں، اپنے شوہر سے کس لہجے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے بچوں سے ذرا کچھ ہو جائے کھاتے ہوئے یا پیتے ہوئے یا کوئی چیز ہاتھ سے گر جائے تو کیا ہنگامہ ہم مچا دیتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات یاد رکھ لیجئے. وقولوا، اور کہو للناس حسنا، جو بھی تمہارے منہ سے نکلے اچھی بات نکلنی چاہیے. تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو جتنا بھی کھینچا جائے لمبا ہو جائے گا یہ. لیکن اصل بات کیا ہے کہ ہم سنتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، قرآن کی یہ ایک پاور ہے کہ یقین مانے عمل میں آتی ہے بات. ایسا نہیں ہے کہ آپ سنیں اور آپ چینج نہ ہوں. بارش پڑتی رہتی ہے نا جب دلوں پر تو تھوڑا بہت اثر ضرور ہوتا ہے. اب ہم نے جب یہ والی آیت پڑھ لی ہے نا تو ہم تھوڑے دن تک گھر میں ایک ایسا ماحول کر دیں گے کہ بس ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہو. لیکن پھر جب غصہ آتا ہے تو لوز کر دیتے ٹیمپر. تو واقعی ہمارے منہ سے موتی جھڑنے چاہیے، خوشبو پھیلنی چاہیے، اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور اگر سامنے والا آپ کے ساتھ بد اخلاقی کر بھی رہا ہے نا تو آپ پتہ کیا کریں، خاموش ہو جائیں. جیسے کہ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق سے کوئی ایک شخص بدتمیزی اور بد اخلاقی کرے جا رہا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق خاموش تھے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرا رہے تھے. لیکن جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے ہلکا سا کچھ جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے چلے گئے. اور بعد میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ کیا تھا سارا معاملہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب تک تم خاموش تھے نا تو تمہاری جگہ فرشتے جواب دے رہے تھے، لیکن جیسے ہی تم نے بولنا شروع کیا تو شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں سے میں چلا جاتا ہوں. تو کیا بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی بلا وجہ کہہ رہا ہے نا الٹا سیدھا اور ہم اس کی حرکتوں پر خاموشی اختیار کر لیں نا، کیونکہ خاموشی سے بہتر ہتھیار کوئی نہیں ہوتا. خاموش ہو جائیں، خاموشی اختیار کریں گے نا تو ہمارے بدلے فرشتے جواب دے رہے ہوں گے. تو فرشتوں کی پریزنس میں ہم اپنے آپ کو خاموش نہیں کر سکتے. تو سامنے والا چاہے جو بھی کر لے. اور ایک جگہ پہ اس طرح کے بھی پڑھنے میں آیا کہ سامنے والا پتہ ہے کیا کرتا ہے، اتنی بد اخلاقی اس لیے کرتا ہے کہ وہ سامنے سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی بد اخلاقی کریں، اور وہ آپ کو اپنی سطح پر لانا چاہتا ہے، اپنی طرح اللہ معاف کرے نچلا کرنا چاہتا ہے. تو آپ کیا کریں، اسے جیتنے نہ دیں. اور جیتنا کیا نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں نا کہ وہ جیتے نہیں تو آپ کیا کریں، خاموش رہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ وہ جیت جائے تو پھر آپ بھی اس کے ساتھ بد اخلاقی شروع کر دیں، تو اس طرح سے وہ جیت جائے گا. تو ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں نا کہ جو ہم سے نفرت کرتے ہیں یا جو ہمارے دشمن ہیں ہم ان کو ہرا دیں. تو کیسے ہرائیں گے؟ اپنی خاموشی سے. ہم پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آرگیو کر کر کے ہرا کے دکھاتے ہیں، ابھی سیدھا کر دیتے ہیں اللہ معاف کرے، اس طرح کے الفاظ ہم کہتے ہیں.
کہ میں سیدھا کر دوں گی یا یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی، تو تاریخ گواہ ہے کہ خاموشی سے بہترین ہتھیار کوئی نہیں ہے۔ تو جو نکلے منہ سے حسنہ نکلے، اوکے۔ اور اب ہم اس آیت کو لے لیتے والدین کے درجے پر، اور والدین کے لیے بھی یہی لفظ آ رہا ہے احسان، کہ والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے، احسان سے آپ کو پیش آنا ہے۔ تو والدین کا درجہ بہرحال سب سے امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں یہ والا جو حسنہ کا جو پورا میں نے ابھی بتایا نا، سب سے زیادہ احسان کا سلوک ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ قرآن میں آتا ہے کہ والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کرو، اور اس کے علاوہ زندگی میں بھی کبھی بھی ہمیں ان کو اف نہیں کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ اپنے رویے کو بالکل صحیح رکھنا چاہیے۔ اور میرے خیال میں اللہ معاف کر دے ہم سب کو کہ ہم سب سے زیادہ بد اخلاقی و بدتمیزی اگر کرنے پر آتے ہیں تو اپنے والدین کے ساتھ بھی کر جاتے ہیں ہم۔ تو ہمیں بہت زیادہ ہمارے لیے اہم ہے یہ آیت، کیونکہ والدین ایک اتنی بڑی نعمت ہے، اور ہمیں والدین کی قدر شاید ماں بننے کے بعد خود جب بنے ہیں تو زیادہ اندازہ ہوا ہے کہ بہت مشقت کے بعد ایک انسان کو وہ جنم دیتی ہے، اور پھر جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو بھی سارا زندگی اسی کے لیے کھپتی رہتی ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے والدین، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں ان کی قدر کرنے والا بنا دے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ لوگ ان کو دعاؤں میں روز یاد رکھیں، کیونکہ ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ آگے کیا زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہماری نیک دعائیں اور ہمارے نیک کام انشاءاللہ ان کے لیے راحت بنیں گے، تو بہترین صدقہ جاریہ بننے کی کوشش کریں۔ تو ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے والدین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قدر کرنے والا بنا دے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور واقعی یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ جب تک ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا والدین، ہمیں قدر نہیں ہو رہی ہوتی، اور اللہ نہ کرے کچھ ہوتا ہے ان کو تو پھر ہمیں انداز۔ اس کے بعد والی جو آیات ہیں وہ یہودیوں پر جو ہم نے پڑھا ہے نا وہ ہیں، تو اس کو تھوڑا سا ہم ذرا جلدی لے کر چلیں گے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ تم سے، کس چیز کا وعدہ لیا؟ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، نہیں تم بہاؤ گے زمین میں خون، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور نہ تم اپنے آپس میں ایک دوسرے کو گھروں سے نکالو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، تو تم نے اقرار کر لیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہ تھے۔ اب یہ جو یہودیوں کی تاریخ ہے اس میں ہمارے لیے بھی obviously لیسنز ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو بالکل انہی سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ ہم تھوڑا سا جلدی اس کو گو تھرو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور جلدی سے اپنے لیے لیسنز نکال لیں گے تاکہ ہماری آج کی کلاس کور اپ ہو جائے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ رکھا، ہمیشہ کی طرح اسی طرح کی آیت آ رہی ہے کہ ان سے وعدے لیے گئے، اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے وعدے خلافی کری ہے، تو بار بار اللہ تعالیٰ ان کے وعدے ہی یاد دلائیں گے۔ تو ان سے ظاہر سی بات ہے کسی کا خون بہانا یا اپنے لوگوں کو گھروں سے نکال دینا، یہ بہت بڑے بڑے جرائم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ یہ لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت گری نہیں کرو گے، اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ تم نے وعدہ کیا اور تم اس پر گواہ ہوئے، لیکن اگلی آیت میں کیا ہے، تم نے کیا کرا؟ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، پھر تم وہی لوگ ہو کہ تم نے قتل کیا آپس میں اور تم نے نکالا ایک گروہ کو ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم چڑھائی کرتے تھے ان پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تُفَادُوهُمْ، تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر حرام کیا گیا تھا ان کا نکالنا۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں منع کیا گیا تھا کہ تم قتل و غارت گری نہیں کرو گے اور آپس میں ایک دوسروں کو اپنے وطن سے نہیں نکالو گے، لیکن چونکہ تم اللہ معاف کرے وعدہ خلافی کرتے ہو تو تم نے یہی حرکتیں کریں، اور پھر جب تمہارے جو جن کو تم نے گھروں سے نکالا تھا وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئے تو تم نے کیا کیا؟ فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیا، یعنی کہ دو بڑے بڑے گناہ کرے، اور پھر جب تمہارے جو لوگ ہیں وہ قیدی بن کر آئے تمہارے پاس تو پھر تم نے کیا کیا؟ فدیہ دے کر ان کو چھڑا دیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر تم پہلے ہی حکم پر عمل کر لیتے، اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالتے، تو پھر بعد میں وہ قیدی بن کر نہ تمہارے پاس آتے اور نہ تمہیں فدیہ دے کر ان کو چھڑانا پڑتا۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا پس تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر، وَتَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور تم کفر کرتے ہو بعض کا، یعنی کہ ایک حکم تو تم نے مان لیا اور پچھلے دو حکم تم نے نہیں مانے، یعنی کہ کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کی بات یہ کہ اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر انسان چلے نا تو اس کو آگے کسی اور مزید گناہ میں جانے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے۔
فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، تو کیا بدلہ ہو ایسے شخص کا جو ایسا کرے تم میں سے سوائے رسوائی کے دنیا کی زندگی کے، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے شدید عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اب مثال کے طور پر ہمارے لیے یہ آیت اس طرح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ایسی کہی ہیں ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر زنا جیسا گناہ، زنا سے بچنے کے لیے اگر کسی سے زنا ہو گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی سزا ہے کہ اس کو رجم کیا جائے، پتھر مارے جائیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمیں زنا سے بچنے کے لیے پہلے کیا حکم دیا گیا ہے کہ زنا سے کیسے بچو گے، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، کیونکہ آنکھ اٹھے گی تو پھر انسان پہلا اسٹیپ لے لے گا گناہ کی طرف۔ تو اب انسان کیا کرے، پہلا اسٹیپ لے لے اور پھر زنا تک پہنچ جائے، اور پھر جب زنا ہو جائے تو شرمندہ ہو کر کفارہ دے، تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہلے اسٹیپ پہ ہی روک لے۔ تو ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، بہت سارے گناہ کر لیتے ہیں اور پھر اینڈ میں ہم سوچتے ہیں کہ چلو کفارہ دے دیں، یا ہم پھر کفارہ ادا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی کتاب کے حکم پر عمل کیا ہے۔ تو اسی طرح جو قتل کا بھی جو آتا ہے کہ قتل آپس میں نہیں کرو، تو ہمیں بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا الا یہ کہ غلطی سے ہو جائے، لیکن ہم کیا کریں، اپنے آپ کو پہلے ہی اسٹیپ پر گناہوں سے بچائیں اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو مانیں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے گھر والوں کو نکال رہے ہیں اور پھر وہ قیدی بن کر آ رہے ہیں تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا احسان کیا ہے، بڑی نیکی کر لی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ نے ہی گناہ کی سٹارٹنگ کی تھی، اور بعد میں تلافی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، پہلے ہی اسٹیپ پر آپ اپنے آپ کو روکو۔ کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے یہ نہ سوچو کہ چلو اب بہت سارے گناہ کر لیتے ہیں پھر حج کر کر آئیں گے تو سارے ہم گناہ معاف کروا لیں گے، تو یہ سوچ، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اس امید پر ہم توبہ کی امید پر گناہ نہ کرتے جائیں، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمام کی تمام کتاب پر ایمان لانا ہے، اپنی مرضی سے چوزی نہیں ہونا کہ جو دل چاہ رہا ہے وہ مان لیں اور جو دل چاہ رہا ہے وہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کری، خرید لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں، یعنی کہ دنیا کے فائدوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، آخرت کا نقصان کرے جا رہے ہیں اور آخرت کو پرائیورٹی نہیں دیتے بلکہ دنیا ہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کیا بتا رہے ہیں، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، تو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا عذاب اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا، اور بھیجے ہم نے مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ان کے بعد بہت سے رسول۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے پیغمبر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وَقَفَّيْنَا کا مطلب ہوتا ہے ایک کے پیچھے دوسرا آنے والا، ٹھیک ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ میں بے شمار انبیاء کرام آئے، اور پھر آتینا، اور عیسیٰ علیہ السلام پر وہ انبیاء کا سلسلہ رک گیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں، بنی اسماعیل میں سے آئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات یعنی کہ روشن نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور مدد کی ان کی، بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح قدس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ یہاں عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بے شمار معجزات دیے گئے تھے، بینات کا لفظ یہاں آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزات دیے گئے تھے، یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ 3 پارے کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات دیے گئے تھے، ان میں سے کیا معجزات ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ کسی بھی قبر پر جا کر کہتے کہ فلاں مردہ زندہ ہو جائے تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا تھا، یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا۔ کوڑھی اور اندھے کو صحت دیاب کرتے تھے، کوئی اندھا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ اس پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ کیا ہوتا تھا، صحت یاب ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نشانیاں دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی روح قدس سے۔ روح قدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور یہاں جبرائیل علیہ السلام سے تائید یعنی کہ مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح سے کیا کہتے ہیں ولادت ہوئی، تو یہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی تائید کی، یعنی کہ ان کو بشارت دی کہ ان کے یہاں پر کیا ہوگا، بیٹا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اس سے مراد ہیں، اور یہاں روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہوں گے کیونکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ
کیا پس جب کبھی کوئی رسول آیا تمہارے پاس ساتھ اس کے جو نہیں پسند کرتے تھے تمہارے نفس تو تم نے تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ تو اب اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب رسول تمہارے پاس وہ باتیں لے کر آئے جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے یا تمہارے نفس کے خلاف تھی جو باتیں، تو تمہیں ماننی نہیں پڑے، تو تم نے کیا کرا؟ تکبر سے کام لیا، اور نعوذ باللہ کچھ گروہوں کو تم نے جھٹلا دیا اور کچھ کو تم نے قتل کر دیا۔ تو ان کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ تو آج بھی اگر ہمیں کوئی اسکالرس کی بات نہ سمجھ آئے تو اللہ نہ کرے ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کا انکار کر دیتے ہیں، یا آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ علماء کرام کو قتل بھی کیا جاتا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے۔ تو اللہ معاف کرے، جس جگہ سے علماء اٹھا لیے جائیں نا تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ جب کثرت سے علماء کرام کو قتل کیا جائے، علم اٹھا لیا جائے، تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور آج ہمارے یہاں بھی یہ چیز بہت کامن ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے عالم دین کو قتل کر دیا جاتا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے اور ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، مسلمان ہو کر کیا حرکتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے کی جان کے دشمن بن گئے ہیں ہم۔ اس آیت میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ جس طرح سے پچھلی قوموں کے اندر پیغمبر آئے اور ان کے پاس تعلیمات لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئے ہیں اور ہمارے لیے دین کی نعمت لے کر آئے ہیں اور قرآن۔ دیکھیں کہ جب رمضان چلا جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی نیکیوں کو، اپنی عبادات کو، اپنے قرآن کو مینٹین رکھتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں؟ تو ہم بھی بس وہی کر رہے ہیں جو ہمارے لیے آسان ہے، اور جو ہمیں ذرا سا مشکل لگتا ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جو نماز سہولت کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہم، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بآسانی جو نمازیں ہم سے ایزیلی پڑھی جاتی ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اب ہم فجر کے ٹائم پر ہم سے اٹھا نہیں جاتا تو وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح عشاء پہ اگر کہیں باہر سے آئے ہیں، تھک گئے تو چھوڑ دیتے ہیں، کہیں باہر نکلے ہوئے ہیں تو عصر مغرب قضا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جہاں ہمارا فائدہ ہوتا ہے وہاں ہم سچ بول دیتے ہیں، اور جہاں ہمیں ایسا لگے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے وہاں ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی جھوٹ کہنا سکھا رہے ہیں۔ جہاں ہمیں حلال کمائی میں برکت نظر آئے اور ہمارا گزارا ہو رہا ہو تو پھر ہم حلال کمائی کرتے ہیں، اور جہاں ہمیں لگے کہ ہمارا تو گزارا نہیں ہو رہا تو ہم رشوت، سود، یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر رسول تمہاری خواہشات کے خلاف کوئی بات کر دینا تو تم مانتے نہیں ہو، اور اگر تمہاری مرضی کے حساب سے سب چل رہا ہو تو کر لیتے ہو۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں نا، ہم جب دنیا کی کوئی چیز سیکھنے بیٹھتے ہیں نا، مثال کے طور پر کوکنگ، بیکنگ، سوئمنگ کلاسز یا جو بھی ہم سیکھنا چاہتے ہیں نا، ہم اس کے لیے پے کرتے ہیں نا۔ ظاہر ہے ہر جگہ کی ایک ایڈمیشن فیس ہے، پھر منتھلی فیس ہے، آپ وہ پے کر دیتے ہیں نا، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک دن بھی چھٹی نہیں کرتے، چاہے آپ بیمار ہوں یا کچھ بھی ہوں، کسی بھی طرح مینج کرتے ہیں، اور اگر نہ جا سکے تو پھر آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ میرے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، میں جا نہیں پا رہی۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ شوق سے کسی بھی طرح مینج کر کے آپ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ معاف کرے، جب دین کا علم سیکھنے کی بات آتی ہے تو ہم اپنے آپ سے کمٹمنٹ نہیں کر پاتے، کمٹمنٹ ہماری پوری نہیں ہے، کبھی آ رہے ہیں کبھی نہیں آ رہے، کبھی اس طرح سن رہے ہیں کبھی یوں لیٹ کر سن رہے ہیں، کوئی بات سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کی کتاب ہے اور ہمارے فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کا علم سیکھیں۔ مانا ہمیں قرآن کے بغیر بھی بہت ساری باتیں پتہ ہیں، مثال کے طور پر یہ آپ سب کو پتا تھا کہ نماز پڑھنی ہے، سچ جھوٹ سب پتہ ہے، لیکن قرآن جو اویئرنیس دیتا ہے، بتائیں کوئی اور چیز دیتا ہے ایسی اویئرنیس؟ ہماری نماز تو ہمیں پتہ ہے کہ پڑھنی ہے، لیکن کیسے پڑھنی ہے، نماز میں کیسے خوبصورتی لائے؟ قرآن پڑھ کے ہماری زندگی میں اللہ کی محبت شامل ہوتی ہے۔ قرآن کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ سنی سنائی ہوئی باتیں یا وظائف پڑھ لینا یہ اصل دین نہیں، اصل دین یہ ہے کہ اللہ نے یہ کتاب ہمارے ساتھ بھیجی ہے۔ کسی مشین کے ساتھ کوئی بکلیٹ آتی ہے نا اس کو چلانے کے لیے، تو ہم بکلیٹ کھول کر اس مشین کو چلانا سیکھتے ہیں، اور بالکل اسی طریقے سے چلاتے ہیں جس طرح سے بکلیٹ میں مینشن ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے چلائیں نا، مثال کے طور پر آٹومیٹک مشین ہوتا ہے، اس میں اگر آپ ضرورت سے زیادہ کپڑے ڈال دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ خراب ہو جائے گا۔ اور مائکرو اوون میں آپ جو خاص قسم کے برتن ہوتے ہیں جو مائکرو ویو یوز ہوتے ہیں، اگر آپ اس کی جگہ کوئی اور چیز ڈال دیں، مثال کے طور پر کانچ کا، ایک دن میں کچھ لازانیہ بنانا چاہ رہی تھی تو کانچ کے برتن میں، تو فوراً سے مجھے میرے ہسبینڈ نے یاد دلایا کہ تو مائکرو ویو یوز کے لیے نہیں ہے، باقاعدہ اس پہ مینشن لکھا ہوا تھا کہ دس از ناٹ فار مائکرو ویو یوز۔ تو پھر میں نے یہی سوچا کہ ڈال دیا جائے تو کیا حال ہو، کس طرح سے حال ہوتا ہے نا، اتنی زیادہ ہیٹ آپ دے دو کانچ کے برتن کو تو وہ پھٹ جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح سے ہم بھی جب دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں نہیں پتہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی، ہماری چلنے سے لے کر، اٹھنے سے لے کر، بیٹھنے سے لے کر، کھانے سے لے کر، پینے سے لے کر، ہر چیز کی رہنمائی اس کتاب کے اندر کر دی ہے۔
تو ہم کہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں تو سب پتہ ہے اور ہم تو بچپن سے مسلمان ہیں اور مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں. مانا آپ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں لیکن آپ کے گھر میں بھی کچھ چیزیں ایسی نافذ ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں. تو جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں نوحہ ہوگی اور ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں گے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ کہتے کیا ہے کہ ہمارے دل تو پردوں میں ہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تم پر لعنت کی ہے بوجہ اس کے جو تم نے کفر کیا تو بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ یہودیوں کے لیے یہ ہے آیت. نعوذ باللہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہمارا یہ وقت نہ آئے کہ ہمارے دل پردوں میں آ جائیں. پردے کیا ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو ابھی میں پردہ ہی لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، پھر مجھے فیل ہوا بارش ہو رہی ہے کیونکہ کپڑے باہر سوکھ رہے تھے، تو اسی لیے میں گئی تھی اٹھ کر دیکھنے کے لیے، کیونکہ کل بھی ایک دم اچانک بارش ہوئی ہے. تو کیا ہے، پردے جب بند ہوتے ہیں نا تو انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. میں نے پردہ کھول دیا تو باہر کی ساری روشنی آ رہی ہے. تو ہمارے دل الحمدللہ وی آر مسلم، اور الحمدللہ ایسا کوئی پردہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے کہ ہمیں روشنی نہیں سمجھ آتی ہو. ہم مسلمان ہیں، لیکن یہودیوں کا کیا حال ہے کہ ان کے دل پردوں میں ہیں اور ان کو کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اثر نہیں ہوتی. تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ بڑے اس سے کہتے ہیں ہمارے دل تو پردوں میں ہیں اور ہمیں تو سمجھ نہیں آتا دین. تو اللہ نے کہا کہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تم پر لعنت کی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمیں دین سمجھنے کی توفیق نہ ملے، تو یہ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم نہیں سیکھتے. اللہ ہم سے ناراض ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہیں دیتے کہ ہم قرآن کا علم سیکھیں. تو جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کی نعمت دے دیتے ہیں. یہاں آپ بیٹھے ہوئے آپ سوچیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے، اور الحمدللہ ایٹ لیسٹ سننے کی حد تک الحمدللہ آپ کے کانوں کے اندر قرآن جا رہا ہے. اور دیکھیں نا، ہمارے یہ جو 3 اعضاء ہیں، لائک کان ہے، آنکھیں اور دل ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ ہمارے کان اچھی بات سنیں اور پھر ہمارا دل اچھی بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اپنی آنکھوں سے بھی اچھی چیزیں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ آپ کے کانوں میں اچھی بات جا رہی ہے نا، تو انشاءاللہ آپ اب اپنی آنکھوں کا بھی صحیح استعمال کریں گے. سوشل میڈیا جب اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا چیزیں مجھے دیکھنا الاؤ ہے، کیا چیزیں الاؤ نہیں ہے. گندی ڈریسنگ والی تصاویر دیکھنا، یہ ساری چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے. تو الحمدللہ آپ اسکرول کر کے آگے نکل جائیں گے اور پھر آپ کا دل جو ہے نا اللہ کی محبت حاصل کرنے لگے گا. پھر جب اذان ہوگی تو آپ کا دل چاہے گا نماز پڑھنے کا. تو یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے کاموں میں لگ جائیں. ہم کچھ ہمارا کوئی وہ بہت نہیں ہوتا کارنامہ کہ ہم بڑے نیک ہیں تو اللہ نے ہمیں دے دی یہ نعمت. یہ اللہ ہی کی توفیق ہے، لہٰذا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک اتنی اچھی بات میں یہ پڑھ رہی تھی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے گھر میں کون سے انسانوں کو جگہ دینا پسند کریں گے. مثال کے طور پر امریکہ سے کچھ مہمان آ جائیں پاکستان، ٹھیک ہے، اب آپ کے ان سے بہت ہی دلی تعلقات ہیں، تو آپ جب ان کو اپنے گھر میں بلائیں گے تو کیا کہیں گے؟ تمہیں ہوٹل کیا بک کروانے کی ضرورت ہے، تم تھوڑے ٹائم یہیں رہ جاؤ، میرے گھر میں جگہ بھی ہے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو مجھے تم سے محبت ہے اور میرا گھر تو تمہارے لیے سمجھو خالی ہے، تم رہو یہاں پر. تو آپ اپنے فیوریٹ لوگوں کو کیا کریں گے؟ اپنے گھر میں رہنے کی دعوت دیں گے. اور کیسے دیں گے؟ بڑی ہی خوشی سے. بالکل بھی آپ وہ پچھتاوا نہیں کریں گے، آپ کسی کو بولیں گے نہیں کہ ہمارے گھر میں آ کر اللہ نہ کرے ہمارے لیے تکلیف کا ذریعہ ہے، یہ ہے وہ ہے. خوشی خوشی رکھیں گے آپ، بلکہ بٹھائیں گے اپنے گھر میں اس کو، ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ آپ کو پسند نہیں ہیں آپ ان کے ساتھ کیا رویہ کریں گے؟ کیا ان کو بھی اسی طرح پروٹوکال دیں گے؟ ان کو تو آپ ہرگز اپنے گھر میں پسند نہیں کریں گے. تو یہ والی بات سے وہ یہ لنک کر رہے تھے کہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں بٹھاتا ہے. اپنا گھر کیا ہے؟ اللہ کا مسجد. اور جس کو اللہ پسند نہیں کرتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ صرف ایک پہلی بات ہے کہ آیا نہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور دوسرا آیا تو بالکل آخری ٹائم پر آیا، ساری نمازوں کی رکعتیں ختم ہو گئی تھی، بس بالکل اینڈ رکعت تھی، وہ رکعت جوائن کرتا ہے وہ انسان، اور پھر کیا ہوتا ہے جیسے ہی سلام یا تو امام نے پھیرا یا بھاگ جاتا ہے مسجد سے. اور کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں اذان سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، تکبیر اولیٰ ان کی کبھی مس نہیں ہوتی ہے، اور جب سب چلے جاتے ہیں نا پھر آخری میں مسجد سے وہ نکلتے ہیں. کچھ لوگ مسجد میں سب سے پہلے انٹر ہوتے ہیں اور سب سے آخر میں نکلتے ہیں، اور کچھ کیا ہوتے ہیں سب سے آخر میں انٹر ہوں گے اور سب سے پہلے نکل جائیں گے. تو یہ آپ اور میں نہیں ہے، یہ اللہ ہے جو ہمیں چنتے ہیں اور اللہ بٹھاتے ہیں ہمیں. تو ابھی بھی الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام کروا رہے ہیں اور میں آپ کو اللہ کا علم سکھا رہی ہوں اور آپ بیٹھ کر ماشاءاللہ سن رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے دل میں یہ خوش فہمی پالیں. خوش فہمی ہی کہوں گی میں کہ یہ کہ اپنے آپ کو خوش کریں. ہم کیونکہ خوش نہیں کرتے اپنے آپ کو، ہم کہتے ہیں کہ بس میں دین کا علم ہی تو سیکھ رہے. اپنے آپ کو خوش کریں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کیا کہا تھا؟
کہ یہ جو نعمت میں نے تمہیں دی ہے نا قرآن کی، میں نے قرآن کی پہلی انٹروڈکٹری کلاس میں کہا تھا کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جو نعمت اور فضل اللہ تعالیٰ کا ہے اس پہ تمہیں خوشیاں منانی چاہیے. ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. تو کیا ہم اتنے خوش ہیں اس قرآن کے ملنے پر یا نہیں؟ ہم تو دنیا کی چیزوں کے ملنے پر، ایک گاڑی آ رہی ہے گھر میں تو سیلیبریشن ہماری ختم نہیں ہوتی ہے، بچوں کی برتھ ڈیز ہیں تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں رہتے ہیں اور پیسہ پہ پیسہ اڑاتے رہتے ہیں، اسراف کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ بتائیں کبھی ہم نے اس نعمت پر بھی خوشی منائی ہے؟ صحابہ کرام جب سورہ بقرہ سمجھ کر مکمل کرتے تھے تو وہ ایک گرینڈ پارٹی رکھا کرتے تھے کہ الحمدللہ ہم نے اللہ کا کلام سیکھا ہے. اور جب ہم نے بھی الہدا میں یہ ماشاءاللہ پارے کمپلیٹ کیے تھے اور سورہ بقرہ جس دن ہماری ختم ہوئی تھی تو ہماری ٹیچر تجوید کی ٹیچر بھی ہمیں یہی کہہ رہی تھی کہ آج تو آپ کو خوشیاں منانی چاہیے کہ آپ نے اتنی بڑی سورت پڑھی ہے وہ بھی تجوید اور تفسیر کے ساتھ. تو ہمیں کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ گھر جا کے ضرور کچھ نہ کچھ اچھے کپڑے پہنیں اور اچھا تیار ہو تو کوئی آپ سے پوچھے تو آپ بتا سکے کہ آج میں نے سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا ہے. لیکن ہم ان چیزوں کو سیلیبریٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے. ہم بچوں کو بھی برتھ ڈیز کا سیلیبریشن دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بیچارے قرآن ختم کریں تو ہم کچھ نہیں کرتے. تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم گھر والوں کو کیا دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو کس چیز کی محبت دے رہے ہیں. بچہ کوئی نیکی کا کام کرے، کوئی نمازیں سٹارٹ کرے تو اس چیز پر اس کو اپریشیٹ کریں. ٹھیک ہے، دنیا کی چیزیں بھی چلیں، کہیں کہیں سیلیبریشن آبویسلی جائز ہے. کوئی آپ ایگزام میں پاس ہوئے ہیں تو یہ سیلیبریشن تو ظاہر ہے جائز، آپ خوشی منا سکتے ہیں، لیکن اپنی خوشی کا معیار بھی چیک کریں کہ ہم کیا قرآن کو بھی اتنی ویلیو دیتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب آ گئی تمہارے پاس کتاب اللہ کے پاس سے تو جو تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، یہودیوں ہی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی کتاب تمہارے پاس آ گئی یعنی کہ قرآن. اور قرآن کیا کرتی ہے؟ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اس کو ویریفائی کرتی ہے. تو ہوا کیا جب آ گئی تو وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے آنے کی دعائیں تم پہلے کیا کرتے تھے کہ ایک نبی ہم. تو کیا سمجھ آ رہا ہے اس آیت سے کہ پہلے وہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ ایک نبی آئے اور وہ ہماری ہیلپ کرے اور ہم مشرکین پہ غلبہ حاصل کریں. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر مبعوث ہوئے تو بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کام میں ان کا ساتھ دیتے، انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی انکار کر دیا. ہمارے اوپر فٹ ہوتی ہے یہ آیت کہ نہیں ہوتی؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری زندگی میں کوئی مشکل ہے، رائٹ، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ یہ حل کر دے وہ حل کر دے، اور پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ انہوں نے بھی یہی دعا کی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے اور خوب مل کے کافروں کا مقابلہ کریں گے اور دین کی سر بلندی کریں گے اور یہ اور وہ. لیکن کیا کیا انہوں نے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اپنے وعدے سے پھر گئے. ہمارا بھی کیا حال ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس ابھی بالفرض اللہ نہ کرے اولاد نہیں ہے، اللہ مجھے خدا کے لیے اولاد کی نعمت دے، اتنے صلاۃ الحاجات پڑھیں گے اللہ اولاد دے دے اللہ اولاد دے دے. اولاد آئی دنیا میں ابھی تو آئی ہے اور ہم نے اس کی جب سیلیبریشن کری تو میوزک کے ساتھ آغاز کیا ہے، یا بچے کو بچپن سے ہی ہم نے کیا کر دیا، ایسی ایسی چیزیں دیں اور اللہ کی تعلیمات نہیں دیں. اور ہم نے وعدے تو بہت کیے تھے کہ اپنے بچے کو نیک بنائیں گے، آپ کے راستے میں وقف کریں گے، لیکن جیسے ہی ہاتھ نعمت آتی ہے ہاتھ میں تو انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے وعدوں کو بھول جاتا ہے. شادی نہیں ہو رہی ہوتی، ماں باپ کتنے پریشان ہوتے ہیں، لڑکی خود بھی پریشان ہوتی ہے اگر عمر ہو جائے زیادہ، اللہ تو میری شادی کرا دے، اللہ تو میری شادی کرا دے، نیک آدمی مل جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اور یہاں شادی ہوئی اور یہاں تقریبات میں انسان کیا کرتا ہے؟ نافرمانی کے دروازے کھول دیتا ہے. ہماری شادیوں میں جو نافرمانی اور بے حیائی پائی جاتی ہے نا، میوزک سے لے کر ڈریسنگ سے لے کر، اور نامحرم کے ہم ہاتھ پکڑ پکڑ کے کیا کیا حرکتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو نعوذ باللہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی بڑا ٹاپک ہے. اور ہماری اللہ معاف کرے شادیاں جو مسلمانوں کی ہونی چاہیے وہ نہیں لگتی ہیں. کھانے پینے پہ اسراف ہوتا ہے، ہال وغیرہ پہ اسراف ہو رہا ہوتا ہے، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ دکھاوا، کہ فیملی میں ہمارا یہ نظر آ جائے کہ سب سے اچھی دعوت ہماری ہے، سب سے اچھے کپڑے میرے ہوں، سب سے اچھی برائڈ میں لگوں، سب سے بڑے سالون سے میں تیار ہو جاؤں، سب سے بڑی ڈیزائنر کا ڈریس میں پہن لوں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ بندہ شکر گزاری کرے اور شکرانے کے نوافل ادا کرے اور اپنے رویے کو ایسا بنائے کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ ناراض ہو رہے ہیں. بے سمجھتا رہو بھی انفسہم، کتنی بری چیز ہے جو تم نے بیچ ڈالی ساتھ اس کے اپنے آپ کو. ان یکفروا بما انزل اللہ باغیا، یہ کہ تم نے انکار کیا اس کا جو نازل کیا گیا تم پر سرکشی کی وجہ سے. ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا اس پر نازل کر دیا. فباؤ بغضب علی غضب، تو تم لوٹے غضب پر غضب کے ساتھ. اب ان کی حرکتیں بڑھ گئی تھی نا، وعدے خلافی پہ وعدہ خلافی.
تو اللہ بھی ناراض ہو کر کہہ رہے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، سن لو کہ اب حد ہو گئی ہے اور تم بھی اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے ہو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو کس قدر سخت آیت. اور اس آیت کے اندر پتہ ہے کیا چیز امپورٹنٹ ہائی لائٹ ہو رہی ہے؟ وہ یہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے تھے. صرف اس وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا کہ وہ ہماری نسل میں سے نہیں ہیں. وہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ جتنے بھی بڑے بڑے پیغمبر گزرے تھے وہ بنی اسرائیل میں آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، یہ سارے بنی اسرائیل میں آئے تھے، رائٹ؟ تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب آخری نبی بھی ہمارے ہی اس میں سے آئیں گے، نسل میں سے. لیکن اللہ کی حکمت کچھ اور تھی اور اللہ تعالیٰ کا منشا کچھ اور تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنی اسماعیل میں نازل فرمائے. تو وہ ضد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے. اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے بندے میں سے جس پر چاہا اس پہ کر دیا اور ناراضگی والے اور حسد والے کلمات منہ سے نکالے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جو نازل کیا اللہ نے، قالوا، وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لائے ساتھ اس کے جو ہم پر نازل ہوا ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور ہم انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کا. یعنی کہ ان سے یہ کہا گیا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کے اندر پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کے علاوہ کچھ فائنل احکامات بھی آبویسلی تھے. تو جب ان سے کہا گیا کہ تم اللہ کی نازل کردہ چیز پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ ہم تو جو ہم پر نازل کیا ہے وہ اس پر ایمان لائیں گے، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کے انکاری ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ حق ہے تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایسی بات ہے کہ تم جو تمہارے پاس کتاب ہے اس پر 100% ایمان لائے ہو، تو یہ تو بتاؤ کہ تم نے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کیا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو. کیونکہ تمہاری کتابوں کے اندر بھی پیغمبروں کو قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا. یعنی کہ تم اپنی بات میں بھی سچے نہیں ہو، یعنی کہ اپنی کتابوں پر بھی کمپلیٹ ایمان نہیں لاتے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق موسیٰ علیہ السلام آئے تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر. تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات دیے تھے جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کرا، مردوں کو زندہ کرنا اور بیماروں کو شفا دے دینا، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات دیے تھے. قرآن کے اندر 9 معجزات کا لفظ آتا ہے. اس کے اندر کچھ خاص معجزات میں بتا دیتی ہوں، باقی پھر آپ وقت کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے. تو اس میں ایک معجزہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جیسے آپ نے دیکھا تھا، عصا دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. عصا کے بارے میں آپ نے اب تک کیا آیتیں پڑھ لی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پر اپنا عصا مارا تھا تو کیا ہوا تھا؟ چشمے پھوٹ نکلے تھے. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر جب اپنا عصا مارا تھا تو سمندر میں کیا بن گیا تھا؟ راستہ بن گیا تھا. اور ایک اور جگہ پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا تو جادوگر جو جادو لے کر آئے تھے اس کا توڑ ہو گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کے فالوورز کا جادو غالب آ گیا تھا. تو قرآن میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً پڑھ لیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا. فی الحال آپ اتنا یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزات ضرور دیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزات دیے ہیں. ثم اتخذتم العجل من بعدی، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو اس کے بعد معبود، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے. اور یہ والی آیت تو ابھی سورہ بقرہ میں گزری ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو پیچھے سے انہوں نے کیا کیا تھا؟ بچڑے کو معبود کر لیا تھا، اور وہ ظالم تھے. یعنی کہ اپنے آپ پر انہوں نے ظلم کیا اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ایک معمولی سے بچڑے کے پیچھے پڑ گئے. تو انسان جب ایسی حرکتیں کرتا ہے تو وہ کسی اور پر ظلم نہیں کرتا بلکہ کس پر ظلم کرتا ہے؟ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے. دیکھیے کوئی بھی حکم ہم اللہ کا توڑ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کیا جا رہا ہے میرا، اور میں تو بس دنیا کی زندگی میری سب صحیح چل رہی ہے، اور میری تو پکڑ بھی نہیں ہو رہی، نماز نہیں بھی پڑھ رہی تو کیا ہوا، حجاب نہیں بھی کرتی تو کیا ہو گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ حرکتیں کرنے سے آپ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. اور ہمیں نا اپنی ذات پر کوئی بات آ جائے نا تو وہ برداشت نہیں ہوتی ہے. جب تک ہم دوسروں کو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ کوئی مجھے دھوکہ دے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم اتنے عقل مند ہونے کے باوجود اگر نماز چھوڑ رہے ہیں تو اپنی ذات